اور یہ جو ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور ہمارے انڈسٹریلسٹ بھی باہر جا رہے ہیں ملک سے، میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب قوم میں مشکل وقت آتا ہے نا تو آپ چھوڑ کے باہر نہیں بھاگ جاتے، آپ کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں اس کا، اور پھر مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے سے بہت برے حالات جرمنی اور جاپان کے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد، وہاں بھی تقریباً کوئی بلڈنگ ہی نہیں کھڑی تھی، فیکٹریاں تباہ ہو گئی تھی، شہر سارے تباہ ہو گئے تھے۔ ان کی یہ سمجھیں کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ادھر سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ دونوں ملک چند سالوں کے اندر اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے۔ اور وہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ دونوں قومیں تھیں، انہوں نے باحثیت قوم مقابلہ کیا۔ مشکل وقت کا قومیں مقابلہ کرتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ ملک چھوڑ کے باہر بھاگ جائیں۔ تو میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر چور مسلط کیے گئے ہیں، ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے باہر نہیں بھاگ جانا۔ میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے، کبھی ڈسکوالیفائی کریں گے، کبھی اس کو نکال لیں گے، کبھی جیل میں ڈالیں گے، میری لوگوں کے اوپر کیسز ہیں، تو کیا ہم ملک چھوڑ کے تو نہیں باہر بھاگے؟ میں تو یہیں کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کروں گا، جان کو خطرہ ہے لیکن میں یہیں مقابلہ کروں گا۔ اور میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے پاکستان، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ کوئی طاقت پاکستان کو تباہ نہیں کر سکتی، کیونکہ قائد اعظم نے تب سوچا تھا کہ ہم بحیثیت ایک قوم جو اپنی آزادی کو ایک سمجھتی ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں انگریزوں سے آزادی ملی، تو ہم بحیثیت قوم مقابلہ کریں گے، لیکن ہم قوم نہیں بن سکے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ملک ایک قوم بننے جا رہا ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ہر مشکل کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو میں نئے سال میں پھر سے آپ کو مبارک دینے کے بعد کہتا ہوں تیار ہو جائیں، ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے اس سے، اور انشاءاللہ ہم نکالیں گے۔ ہم جب ایک کرائسس آتا ہے تو وہ ایک موقع بھی مل جاتا ہے، ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاحات کریں، اپنے اداروں کو ٹھیک کریں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی لے کے آئیں، اس ملک میں انصاف کا نظام قائم کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ اگلے تباہی آ رہی ہے راستے میں، اس سے صرف نکلنے کا ایک کام ہے کہ قوم ساری کھڑی ہو جائے کہ ہم یہاں عدل اور انصاف چاہتے ہیں، ہم طاقتور کو قانون کے نیچے لینا چاہتے ہیں۔ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ایک ملک کے اندر اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہوا ہے کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے چور چوری کرتا تھا تو اس کو نہیں پکڑتے تھے، کمزور کو پکڑتے تھے، وہ تباہ ہو جاتی تھی۔ اور حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، حضرت عمر جب خلیفہ بنے، دونوں نے پہلی تقریروں میں کہا کہ ہم انصاف قائم کریں گے، ہم طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے۔ تو یہ ہم ساری قوم کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم نے اب اس میں سے نکلنا ہے، قانون کی حکمرانی ہوگی، جنگل کا قانون نہیں ہوگا جو آج پاکستان میں ہے کہ طاقتور چوری کرے اور معاف ہو جائے اور بیچارے غریب لوگ جیلوں میں ہوں، اور وہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائیں اور ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہ ان کو پکڑنے کا۔ تو میں اب جس کے لیے میں نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے، کیونکہ پہلا سال تھا تو میں نے آپ سب کو تیار کرنا تھا سارا کہ میں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہوں، تو ہم نے سب نے مل کے اب اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ بھاگتے نہیں ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن آج میں نے جو میڈیا ٹاک کیا وہ اس لیے کہ ہم نے جب سیلاب آیا پاکستان میں تو ہم نے پیسہ اکٹھا کیا۔ میں شوکت خانم کے لیے 30 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، نمل یونیورسٹی کے لیے پچھلے 15 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ 17 سال سے، تحریک انصاف کے لیے بھی 17 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں۔ میں ہمیشہ جو بھی پیسہ اکٹھا کرتا ہوں ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹلی، شفافیت سے کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ لوگوں کے سامنے سارے اپنے اکاؤنٹس رکھتا ہوں۔ تو جو ہمارا جو یہ کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ ہے، یہ جو الیکشن کمیشن ہے، وہ میں چیلنج کرتا ہوں آج کہ صرف ہماری پارٹی کے سارا فنڈ جتنی ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ سارا ڈاکیومنٹڈ ہے۔ 40,000 ڈونرز ہم نے ڈاکیومنٹ کیے ہوئے، جب
کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا یہ نہیں ہے. اور اسی طرح جو نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے کوئی چیک کر سکتا ہے ہمارے اکاؤنٹس, ہم سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے. تو میں جو ہم نے سیلاب میں پیسہ اکٹھا کیا تھا اس کی آج میں چاہتا ہوں ڈاکٹر ثانیہ آپ کو پریزنٹیشن دے سیلاب کے, جو ہماری جتنا پلیجز آئے تھے ان میں سے کتنا ہم نے خرچ کیا, کتنا آگے کرنا ہے, جتنی ابھی پلیجز آنی ہیں وہ ڈاکٹر ثانیہ آپ کو بتائیں گی. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیلاب تھا اس نے پاکستان کے گورننس سسٹم کو پبلک کے سامنے لے کے آیا کہ کون سی حکومت نے کتنی تیاری کی تھی کہ اگر سیلاب جیسا ایک اوپر سے عذاب آتا ہے, ایک مشکل وقت آتا ہے, تو ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں گے. تو پختونخوا کا آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو نوشہرہ جو سب سے زیادہ ونربل ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے, تو انہوں نے جو بندے ہماری حکومت کی دوران اربوں روپے کے جو بند بنائے تھے اس نے نوشہرہ کو بچا لیا. اس کے بعد جو پنجاب میں دو جگہ, ایک تونسا شہر, وہ اگر وہاں انویسٹمنٹ نہ اربوں روپے کی جاتی اس کی پروٹیکشن میں تو وہ ڈوب گیا تھا سارا. اور پھر جو لاہور کے اندر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بنائے ہیں یہ ہمارے حکومت کے دوران, تو جب لاہور میں پانی آتا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا, وہ ٹینکس میں چلا جاتا ہے. وہ پانی سے پھر پودوں کے پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن سندھ کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ سندھ کا فلیٹ ہے, اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ جب پانی آتا ہے تو وہ ڈرین کر سکے. تو جو رائٹ بینک آؤٹ فال کینال بنائی گئی تھی وہ پانی کو ڈرین کر کے لے کے جانا تھا سمندر میں. اب وہ 2020 میں وابڈا نے ہماری حکومت کے دوران وہ جو اپنا انہوں نے ایریا کمپلیٹ کینال کا جو کمپلیٹ کرنا تھا وہ کر دیا تھا. انہوں نے 7 شہر تک وابڈا نے جو رائٹ بینک آؤٹ فال کینال کا تھا وہ پورا کر دیا تھا. لیکن جو آگے سندھ حکومت تھی اس نے وہاں سے آگے لے کے جانا تھا پانی سمندر تک, وہ نہیں انہوں نے کیا. اس کی وجہ سے تباہی بہت زیادہ مچی. ادھر آپ کے سامنے سندھ کے حالات تھے, اور اس میں سارے جو ہمارے لوگ ہیں وہاں بتاتے ہیں کہ بدنیتی بھی تھی, طاقتور نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے کمزور کی زمینیں ڈبو دی. یہ ساری ہمیں رپورٹس ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی پیسہ اکٹھا ہوگا وہ ہم سارے پنجاب میں دیں گے, پختون سارے صوبوں کو دیں گے. تو جو سندھ کا پیسہ تھا وہ ابھی ڈاکٹر ثانیہ آپ کو بتائیں گی. ہم ان سے جو ڈیٹا مانگ رہے ہیں سندھ حکومت سے اور این ڈی ایم اے سے, وہ ہمیں ڈیٹا ہی نہیں دے رہے. تو تاکہ ہم نے 1 ارب کا فیصلہ کیا تھا سندھ میں بانٹنے کا, لیکن اس کا ڈیٹا ہی نہیں مل رہا. تو ڈاکٹر ثانیہ آپ کو ساری اس کی ڈیٹیلز دیں گی. تو ڈاکٹر ثانیہ پلیز اب ذرا آپ لوگوں کے سامنے جو بھی کتنا اکٹھا ہوا, کتنا آنا ہے اور وغیرہ پلیز لوگوں کے سامنے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. سب سے پہلے تو میں تمام سننے والوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں, اور خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہمارے ملک کے لیے خیر کا سبب بنا کے لائے. فلڈ ڈونیشنز کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ چیئرمین صاحب نے 3 ٹیلی تھونز کی تھیں. وقتاً فوقتاً ہم ان ڈونیشنز کی کیا یوٹیلائزیشن ہے, کیا سٹیٹس ہے, وہ ہم سلائیڈز پبلک بھی کرتے رہے, مگر آج ایک جامع سلائیڈ ڈیک ہم پبلک کر رہے ہیں جس کا URL ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. اس پہ آپ کو تمام تفصیل ڈونیشنز کے حوالے سے نظر آ جائے گی. کچھ چیدہ باتوں کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سنیپ شاٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل پلیجز 15 ارب کی آئی تھیں 3 ٹیلی تھونز میں. ابھی تک ہمارے اکاؤنٹس میں 4.6 ارب جمع ہو چکے ہیں, اور یہ ڈفرنس کیوں ہے یہ اس پہ ابھی میں تفصیل آپ کو بتاتی ہوں. 3.4 ارب چیف منسٹر پنجاب کے فنڈ میں, 1.2 ارب چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے فنڈ میں. یہ مین ڈونیشنز ہیں. ابھی تک یہ 4.6 ارب کی جو ڈونیشنز آئی ہیں اس میں 3.6 ارب جو ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں. اور آج کی تاریخ میں ہمارے 2 ڈیش بورڈز جو ہیں وہ بھی ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں, جن کے URL ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ان ڈیش بورڈز پہ آپ کو ایکسپینڈیچر کی تمام تفصیلات آپ دیکھ سکیں گے, اور میں ابھی آپ کو یہ کچھ دکھاؤں گی بھی. 1
ارب جو ہے ہم نے سندھ کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ چیئرمین صاحب جب سندھ گئے تھے تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا اور ہم ڈیٹا اویٹ کر رہے ہیں کیونکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو سروے ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ سندھ میں بھی سروے مکمل ہو گیا ہوگا. تو جتنا جلدی وہ ہمیں ڈیٹا دیں گے اتنا جلدی ہم یہ 1 بلین جو ہے 1 ارب جو ہے وہاں پر 40,000 لوگوں کو میں بانٹ دیں گے. اس کی تفصیل بھی اور پالیسی آگے آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو پریزنٹیشن آج ہم نے پبلک کی ہے اس میں اکاؤنٹس جو کلیکٹ کر رہے ہیں, جتنی فنڈ کلیکشن ہوئی ہے, جتنے راؤٹ سے ہوئی ہے, جتنے چینل سے ہوئی ہے, ان کی تمام تفصیل ہے. جو ہم نے پروسیس اڈاپٹ کیا ہے سروے کے لیے, ایلیجیبلٹی کے لیے, ڈیٹا اینالیٹکس کے لیے, پیمنٹس کے لیے, ٹرانسپیرنسی کے لیے, اس کی بھی تفصیل درج ہے. فنڈ کلیکشن جو ہوئی ہے اس میں ہم سلائیڈ ڈیک میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ انٹرنیشنل ڈونرز سے کتنا آیا ہے, ڈومیسٹک ڈونرز سے کتنا آیا ہے. 66% ڈومیسٹک ڈونرز سے آیا ہے, 34% انٹرنیشنل ڈونرز سے آیا ہے. ٹرانزیکشنز کتنی ہوئی ہیں اس کی بھی تفصیل ہے. ٹرانزیکشن سائز جو ہے یعنی کہ سائز آف ڈونیشن فارن ڈونرز کا کتنا ہے, یعنی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو ڈومیسٹک ڈونرز ہیں ان کی ایوریج سائز آف ڈونیشن کیا تھا. تھوڑا سا میں تفصیل سے بچانا چاہتی ہوں کیونکہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ 3 ٹیلیتھونز میں پلیج تو لوگوں نے 15 ارب کیے ہیں مگر آپ کے اکاؤنٹس میں اس وقت 4.6 ارب موجود ہیں. یہ کیوں ہے یہ سمجھنا بہت اہم ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ تقریباً 3 سے 4 ارب کی جو پلیجز تھیں وہ ہمارے اکاؤنٹس میں آنی نہیں تھیں. ان لوگوں نے ٹیلی تھون سے انسپائر ہو کے کمٹمنٹس کی تھیں مگر انہوں نے اپنے چینل سے یہ خرچہ کرنا تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ 4.3 ارب کی جو کریڈٹ کارڈ ڈونیشنز ہیں وہ فیل ہوئی ہیں اور یہ میں کوئی آپ کو آربیٹری کوئی فگر نہیں بتا رہی. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہمیں یہ فگر دی ہے کہ 4.3 بلین روپے کی جو ٹرانزیکشنز ہیں کریڈٹ کارڈ باہر سے جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ فیل ہوئی ہیں. اس کی بھی 5 وجوہات ہیں. 58% جو اماؤنٹ ہے یہ 4.3 ارب میں وہ اس لیے فیل ہوئی ہے کیونکہ جو اونر آف دا اسکیم یعنی کہ ماسٹر کارڈ یا ویزا جو کریڈٹ کارڈ ہے انہوں نے یہ ڈونیشن آتھرائز نہیں کی. پاکستان پیسے بھیجنے میں لوگوں کو کافی مسائل سامنے آتے ہیں اور اس وجہ سے یہ بہت بڑی رقم جو ہے ہمارے اکاؤنٹس میں نہیں آ سکی. 15% جو ہے وہ آتھینٹیکیشن فیلئر ہے اور اس کے بھی آگے کئی ریزنز ہیں. یعنی کہ جو او ٹی پی انہوں نے جو او ٹی پی آتا ہے آپ کے فون پہ جب آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کے یا وہ ایکسپائر ہو گیا یا CCV 3 ڈیجٹ نمبر جو پیچھے لکھا ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کے وہ انکریکٹلی انہوں نے ڈالا. تو 15% آتھینٹیکیشن فیلئرز ہیں. 21% جو فیلئرز تھے اس 4.3 ارب میں وہ بھی ایشوئر بینک یعنی کہ جو باہر کا بینک تھا انہوں نے ڈکلائن کیے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یا تو کریڈٹ کارڈ لمٹ نہیں تھی یا اس کریڈٹ کارڈ پہ ڈو ناٹ ایپلیکیشن اس وقت پائپ لائن میں. تو اس وقت شاید آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہو یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو پلیجڈ اماؤنٹ اور اکاؤنٹس میں جو اماؤنٹ ہے ان میں فرق ہے. سلائیڈز میں ہم نے اور بھی بہت تفصیل سامنے رکھی ہے. ٹرانسپیرنسی کی پیش نظر شفافیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس کون سے ہیں, ان کی گورننس کیسی ہے, ان کی یوٹیلائزیشن ڈیسیجنز کیسے ہوتے ہیں اور ابھی یوٹیلائزیشن سے پہلے ان میں کتنے پیسے تھے. ہم نے شفافیت کے پیش نظر یہ چیز بھی پبلک کی ہے کہ ہمارے جو 3 بینکس میں جو ڈونیشنز آ رہی تھیں پلس جو PITB کے تھرو جو کریڈٹ کارڈ ڈونیشنز جو راؤٹ ہو رہی تھیں اور تمام ڈونیشنز ان کی وہ کس کس کیٹیگریز میں آ رہی تھی. کیا وہ اوور دا کاؤنٹر لوگ پیسے دے رہے تھے